ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندر جنگل کا راجا ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ اس جنگل کا قانون تھا کہ جنگل کا راجا بننے کے لیے ووٹ حاصل کرنے پڑتے تھے۔ لیکن شیر سارے اس قانون پر راضی نہیں تھے کیونکہ ہر سال راجا کوئی اور بن جاتا تھا۔ لیکن شیر سارے مل کر اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ بننے کے لیے اس قانون کو ختم کرنا پڑے گا۔ وہ سارے مل کر اپنے ایک بوڑھے شیر کے پاس جاتے ہیں، اس کو یہ ساری باتیں بتاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے، سنو بیٹو، یہ قانون ہزاروں سالوں پہلے بنایا گیا تھا، میں اس کو کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ اب یہ ان شیروں کے لیے بڑا چیلنج بن چکا تھا کہ وہ اس قانون کو ختم کرے۔ ان میں ایک شیر بولا، اگر ہم سب مل اپنی طاقت سے یہ قانون ختم کرتے ہیں تو وہ سب کے سب جانور باغی ہو جائے گئے، وہ ہمیں جنگل کا راجا نہیں قبول کرے گئے۔ وہ سب ہی یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ ادھر یہ سب پریشان تھے اور ادھر جنگل میں ووٹ ڈالنے کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ بندر اپنا راجا بنانے کے لیے خوشیاں منا رہے تھے اور ہاتھی اپنا راجا بنانے کے لیے خوشیاں منا رہے تھے، لیکن اصل میں کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس بار راجا کون بنے گا۔ لیکن دراصل اس بار سب کو ہاتھیوں کا پلڑا بھاری دکھائی دے رہا تھا، جو کہ اس بار شیروں کو یہ بات منظور نہیں تھی۔ انہوں نے اس قانون کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنے شروع کر دیے۔ اتنے میں ایک چھوٹا شیر بولا، پاپا، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس بار آپ اس کے راجا بنیں اور پھر اس بار آپ یہ قانون بنا دے کہ آئندہ سے وہ اس جنگل کا راجا بنے گا جو زیادہ طاقتور ہوگا؟ یہ بات سن کر وہ سوچنے لگے اور کہا، ہاں، بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس بار ہم میں سے راجا کون اور کیسے بنے گا؟ سب سے پہلے یہ بات سوچو کہ راجا بننا کیسے ہے۔ آخر کار وہ سارے مل کر ووٹوں کے دن شیر سارے مل کر ووٹوں میں گڑ بڑھ کر دیتے ہیں اور انہوں میں سے ایک شیر جنگل کا راجا بن جاتا ہے۔ وہ راجا بننے کے بعد اس نے اپنی منصوبے کے مطابق اس قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ اس قانون سے باقی جانور راضی نہیں تھے، لیکن وہ کیا کرتے، راجا کا حکم تھا، سب اس آ گئے مجبور تھے۔ راجا نے زبردستی اس قانون کو نافذ کر دیا۔ شیروں کی حکومت بھی تھی اور سب طاقتور بھی تھی۔ کچھ سالوں تک شیر ہی جیتتے رہے، لیکن اس سال کچھ ایسا ہوا جس نے سارا نظام ہی بدل کر رکھ دیا۔